السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن اتبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ محترم صدر جلسہ، علماء کرام اور معزز حاضرین، میرا عنوان ہے تعارف فقہ نوازل۔ اسلامی شریعت میں فقہ کی تعلیم دینا، فقہی تربیت پانا اور فقہ کا علم حاصل کرنا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، جس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے دین کی سمجھ عطا کرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دینی فقہ کی طلب ہر دور میں رہی ہے اور ہر جگہ اس کے ماہرین و متعلمین کو قدر کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ فقہ دین کی ایک مخصوص قسم فقہ نوازل ہے، جو ہمیشہ وقت کی ضرورت ہوتی ہے اور جسے شریعت کے ماہرین مجتہد علماء اپنی علمی بصیرت سے حل کرتے اور عوام کی دینی رہنمائی کرتے ہیں۔ فقہ کا معنی کسی بھی بات کو سمجھنا، جاننا اور اس کا علم رکھنے کو کہتے ہیں۔ شرعی اصطلاح میں فقہ پورے دین اسلام کو بولا جاتا ہے، اور یہی اصطلاح متقدم علماء کے یہاں مشہور رہی ہے۔ اسی طرح فقہ متاخر علماء کے یہاں عملی احکام کے مجموعہ کو کہا جاتا ہے، چاہے وہ نص صریح یا قطعی دلیل سے ثابت ہوں یا اجتہاد سے۔ فقہ کے تمام مسائل کو فقہ کہتے ہیں، اور اس کی تعریف ایک بڑی مشہور ہے، العلم بالاحکام الشرعیہ العملیہ المکتسب من ادلتها التفصیلیہ۔ نوازل نازلہ کی جمع ہے۔ اس کا معنی کسی چیز کا اترنا، نازل ہونا اور واقع ہونا ہے۔ نازلہ عربی لغت میں شدید قسم کی مصیبت و پریشانی کو بھی کہتے ہیں۔ قنوت نازلہ میں یہی معنی ملحوظ ہے۔ نوازل کی اصطلاحی تعریف، علامہ ابن عابدین کی تعریف اس طرح ہے: المسائل التي سئل عنها المشائخ المجتہدون فی المذہب ولم یجدوا فیہا نصا فافتوا فیہا تخریجا۔ علامہ بکر ابو زید رحمہ اللہ اس کی تعریف یوں کرتے ہیں: یراد بالنوازل الوقائع والمسائل المستجدہ والحادثہ المشہورہ بلسان العصر باسم النظریات والظواہر۔ دکتور حسن فیلالی کی تعریف ہے: الواقع والحادثہ التي تنزل بالشخص سواء في مجال العبادات او المعاملات او السلوک والاخلاق حيث يلجأ هذا الشخص الى من يفتيه بحکم الشرع في نازلته۔ دکتور مصور القحطانی کی تعریف نوازل کی اس طرح ہے: الوقائع الجدیدہ التي لم يسبق فيها نص او اجتہاد۔ دکتور محمد الجزانی کی تعریف اس طرح ہے: ما استدعى حکما شرعیا من الوقائع المستجدہ۔ نوازل کی سابقہ اصطلاحی تعریفوں سے صاف پتہ چلتا ہے کہ نوازل سے مراد وہ نیا مسئلہ، حادثہ یا واقعہ ہے جو حکم شرعی کا تقاضا کرتا ہے، اور اس تعلق سے کوئی خاص دلیل یا علماء کا سابقہ اجتہاد موجود نہیں ہے۔ نمبر 2، نوازل کا تعلق عقائد، عبادات، معاملات اور اخلاق و سلوک وغیرہ کے تمام ابواب سے ہوتا ہے۔ فقہ نوازل کی لقبی تعریف، ڈاکٹر محمد حسین جیزانی حفظہ اللہ فقہ نوازل کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں: یمکن تعریف فقہ النوازل باعتبارہ علما ولقبا بانہ معرفۃ الاحکام الشرعیہ للوقائع المستجدہ الملحہ۔ اور ڈاکٹر محمد یسری ابراہیم حفظہ اللہ نے فقہ نوازل کی لقبی تعریف یوں بیان کی ہے: فقہ النوازل والعلم الذي يبحث في الاحکام الشرعیہ للوقائع المستجدہ والمسائل الحادثہ مما لم يرد بخصوصها نص ولم يسبق فيها اجتہاد۔ یعنی فقہ نوازل
ان نئے مسئلے و واقعات کے شرعی احکام کی معرفت کو کہتے ہیں جن کے بارے میں کوئی خاص دلیل اور سابقہ اجتہاد موجود نہیں ہے۔ فقہ نوازل کا تاریخی تعارف۔ نوازل و حادثات کا ارتباط بنی آدم سے ہے۔ جب بھی وہ نئے مسائل سے جوجھتے اور فتنوں سے دوچار ہوتے تھے، انہیں پیغمبروں اور رسولوں کے ذریعے ہدایت اور رہنمائی ملتی رہتی تھی۔ قرآن مجید کا نزول بھی کئی مرتبہ کسی جدید مسئلے کے پس منظر میں ہوا ہے۔ جیسے کلالہ کا مسئلہ پیش آیا تو یہ آیت نازل ہوئی، یستفتونک قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ۔ زہار کا مسئلہ پیش آیا تو یہ آیت زہار نازل ہوئی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا پر تہمت باندھی گئی تو آیت افک نازل ہوئی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ جب بھی کوئی حادثہ یا واقعہ پیش آتا تو اپنے مسائل آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجوع کر کے حل کر لیا کرتے تھے اور آپ تسلی بخش جواب عنایت فرماتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا انا اتوضأ بماء البحر فقال هو الطهور والماء الحل میتته۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ جاءه رجل فقال یا رسول اللہ هلكت قال ما اهلكك قال وقعت على امرأتي وانا صائم وفي رواية اصبت اهلي في رمضان فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها الى آخر الحدیث۔ عہد رسالت کے بعد بھی یہی حال ہر دور اور ہر زمانہ میں رہا۔ حادثات و واقعات رونما ہوتے رہے اور امت کو درپیش تمام مسائل و نوازل کا حل علماء امت اپنے فتاوے، بیانات اور تالیفات کے ذریعے پیش فرماتے رہے۔ لیکن کچھ دہائیوں قبل سائنس و ٹیکنالوجی کی بے نظیر ترقی اور کفر و الحاد و فسق و فجور کے طغیان و طوفان کی وجہ سے بے شمار مسائل پیدا ہوئے جو حل شرعی کے متلاشی و متقاضی رہے۔ لہذا فردی اجتہاد کے بجائے اجتماعی اجتہاد کی صدا لگائی جانے لگی، جس کے نتیجے میں دنیا کے کئی ملکوں میں فقہ اکیڈمی کی بنیاد پڑی، جس نے عوام و خواص کی بروقت بہترین شرعی رہنمائی کی اور کر رہی ہے۔ انہی میں سے چند قابل ذکر فقہ اکیڈمی کی جانب رہنمائی کی جا رہی ہے تاکہ طلبہ علم کے لیے استفادہ کی راہ ہموار ہو۔ نمبر 1 مجمع البحوث الاسلامیہ بمصر۔ نمبر 2 هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ويتفرع عنها اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء۔ نمبر 3 المجمع الفقهي الإسلامي بمكة المكرمة۔ نمبر 4 مجمع الفقه الإسلامي بجدة۔ نمبر 5 مجمع الفقه الإسلامي بالهند۔ نمبر 6 المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث۔ نمبر 7 مجمع الفقه الإسلامي بالسودان۔ واضح ہے کہ ان فقہ اکیڈمیوں میں کچھ خصوصیات مثلا وسعت علم، زہد و ورع اور مسلکی تعصب سے نزاہت وغیرہ کی بنا پر اہل علم و طلبہ علم کے لیے سب سے زیادہ قابل اعتبار ہیئت و کبار العلماء اور اللجنہ الدائمہ للبحوث العلمیہ والافتاء ہے۔ اس دوران اجتماعی اجتہاد کے ساتھ ساتھ فردی اور شخصی اجتہاد بھی رواں دواں رہا۔ مجتہد اہل علم مختلف ملکوں میں جدید نوازل و مسائل پر فتوے صادر فرماتے رہے اور عقائد، عبادات، اقتصادیات، نکاح و طلاق، طب و صحت، لباس و زینت، سیر و سیاحت اور ریاضت و میڈیا وغیرہ سے متعلق نوازل و مسائل پر مستقل کتابیں لکھتے رہے، بلکہ ان مسائل پر مختلف عالمی یونیورسٹیوں میں علمی رسالے لکھے جاتے رہے اور یہ سلسلہ اب بھی جاری و ساری ہے۔ جدید مسائل میں اجتہاد کا حکم اور اس کے حقدار۔ جدید مسائل شرعی احکام کے متقاضی ہوتے ہیں اور امت مسلمہ اس کے انتظار میں ہوتی ہے تاکہ صحیح پر عمل ہو اور غلط سے اجتناب کیا جا سکے۔ لہذا اس سلسلے میں جو فقہاء کرام اور علماء اعظام اجتہاد کی اہلیت و صلاحیت رکھتے ہیں ان پر اجتہاد فرض کفایہ ہو جاتا ہے، بلکہ بعض صورتوں میں واجب عینی ہو جاتا ہے۔ لہذا انہیں چاہیے کہ نئے درپیش مسائل کے سلسلے میں شرعی رہنمائی کریں اور امت کو حلال و حرام سے آگاہ فرمائیں۔ اس امر پر تمام علماء امت متفق ہیں اور یہی ان کے یہاں ہر جگہ و ہر زمانے میں معمول بھی رہا ہے۔ اجتہاد پر ابھارتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر واحد۔ جدید نوازل و مسائل میں اجتہاد کی اہمیت و فوائد۔ نمبر 1 اسلام رہتی دنیا تک کے لیے آیا ہے۔ اسلامی شریعت میں تمام نئے مسائل کا حل موجود ہے۔ اسلام ہی وہ دین ہے جو ہر زمانہ اور ہر جگہ کے لیے موضوع و مناسب ہے۔ لہذا اسلام کی حقانیت و شمولیت کا تقاضا ہے کہ علماء امت تمام نئے مسائل کا حل
اسلامی شریعت کی روشنی میں پیش کریں، ورنہ دشمنان اسلام دین حق کو بدنام کریں گے اور اسے ناقص و جامد اور موجودہ زمانے کے لیے غیر مناسب قرار دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے۔ نمبر 2، ہر دور میں امت اسلامیہ کو صحیح منہج و طریقہ پر تربیت کرنے کے لیے ان کے سامنے ان سے متعلق تمام نئے مسائل کا حل پیش کرنا ضروری ہے، ورنہ وہ بددینی و بدعملی کے شکار ہو جائیں گے اور راہ راست سے بھٹک جائیں گے۔ نمبر 3، طالبان علوم نبوت کے اندر اجتہادی صلاحیت و استعداد پیدا کرنے کے لیے بھی جدید مسائل و نوازل میں اجتہاد کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ اجتہاد کے صحیح طریقے کو سیکھ سکیں اور امت تک اسلامی احکام و حلول کو پہنچا سکیں۔ محترم حاضرین، یہ مقالہ کا کچھ حصہ میں آپ کے سامنے پڑھ سکا۔ اب اخیر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس فقہی کانفرنس کو کامیاب بنائے اور اس کے شرکاء کو اور اس کے مؤسسین اور بانیان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مرسی ٹی وی کے مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ جزاک اللہ خیرا۔ مرسی ٹی وی، پیغام رحمت۔